جہالت ژگے صداقت کیا اصولوے غلامی بے کسی مکلے یہ مولوے غلامی بے کسی مکلے یہ مولوے شرف ہمیں کوئی چھو سید المرسلین شرف ہمیں کوئی چھو سید المرسلین فدا چھو سے رحمت للعالمین فدا چھو سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دارالعلوم صدفیہ کے سالانہ اجلاس میں تشریف فرما اس ادارے کے روح رواں جموں کشمیر میں منہج سلف پہ کام کرنے والے ترجمان سلفیت بزرگ عالم دین عقیدہ توحید اور فرق پر گہری نظر رکھنے والے مختلف باطن افکار و نظریات کو مدلل دلائل کی روشنی کے اندر کلا کما کرنے والے وادی کی تمام جامع مساجد کے ائمہ و خطبہ کے رہنما اور اس کاروان کے روح رواں مولانا فضیلت الشیخ مقبول حق حنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، صدر ہیں، اور جنہوں نے یہ علمی بستی بسائی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات و ترویج کو اپنا مشن بنایا ہے. اس معزز اور محترم مجلس میں اللہ کی گھر میں تشریف فرما میرے انتہائی مخلص اور انتہائی جانقدر کتاب و سنت میں کام کرنے والے دفاع جمعیت کے صدر شفیق احمد خان صاحب اور ان کے ہمراہ ان کا کارواں نائب صدر اور جتنے بھی اس مجلس میں تشریف فرما میرے معزز اور محترم بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، علماء ہیں، دعات ہیں، سب کے لیے یہ مجلس اور یہ اجتماع اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دینی اجتماع ہے. میری طبیعت انتہائی ناساز تھی اور تقریباً میرا خیال ہے 1.5 ماہ سے میں اپنی جامع کے خطبوں سے بھی میں نے معذوری اختیار کی ہوئی تھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے. لیکن جیسے مجھے حکم ملا تو میں نے سفر کا ارادہ کیا اور الحمدللہ میں یہاں اس مجلس میں حاضر ہوا.
اور حاضری کے بعد مجھے اطمینان قلب حاصل ہوا کہ طلبہ کی تقاریر جب میں نے سنی انگریزی کے اندر، اردو کے اندر، عربی کے اندر، کشمیری زبان کے اندر، انتہائی خوشی اور انتہائی دل کو اطمینان حاصل ہوا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اس مادرے علمی کے اندر جہاں جو ہے یہ نونہاد آج الحمدللہ دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں، ان کی زبان کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ وہ دارالعلوم ہے جو اصحاب صفہ کی اس جو ہے درسگاہ کی نیابت کر رہا ہے۔ یہ وہ دارالعلوم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ وہ دارالعلوم ہے جو منہج سلف کے اوپر قائم ہوا ہے، اور طلبہ کی تقاریر اور ان کا نطق اور ان کے الفاظ اور ان کے جو ہے کلمات خاص کر جو اپنی کتاب کے لیے منتخب کی۔ إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اس زبان کا ایک ایک کلمہ، اس زبان کا ایک ایک حرف، اس زبان کا ایک ایک مفردات، اور اتنی وسیع زبان کہ ہر جو ہے معانی کے لیے الگ کلمہ ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ تلوار کے لیے سینکڑوں نام ہے عربی زبان کے اندر، بارش کے لیے 10 نام ہے عربی زبان کے اندر، اگر موسلادھار بارش ہے اس کے لیے الگ جو ہے نام ہے عربی زبان کے اندر، اگر جو ہے وہ موسلادھار بارش نہیں آہستہ بارش ہے ایک ایک قطرہ اس کے لیے الگ ہے۔ غرض ہے کہ یہ بڑی جامع زبان ہے، بڑی فصیح زبان ہے، بڑی عظیم زبان ہے، یہ کتاب اللہ کی زبان ہے، یہ حدیث رسول کی زبان ہے۔ تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ طلبہ کی جو تربیت کی گئی ہے، طلبہ کو جو تقاریر یاد کروائی گئی ہے، ان کا اپنا جو حسن و جمال ہے زبان کا وہ بھی عطا کیا گیا ہے، اور اساتذہ نے محنت کی ہے، انتظامیہ نے محنت کی ہے، ذمہ داران نے محنت کی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ہے سہرا کس کو جاتا ہے؟ اس ادارے۔ بہت سارا ذخیرہ جو عربی زبان کے اندر تھا وہ تراجم ہو کر، ترجمے ہو کر اردو زبان کے اندر منتقل ہوئے ہیں۔ اردو زبان ہمارا اثاثہ ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا ننھا طالب علم مولانا حالی رحمہ اللہ کے اشعار پڑھ رہا تھا، اور حالی وہ ترجمان ہے، انہوں نے جو ہے بڑی بہترین عکاسی کی ہے، بڑی بہترین جو ہے تصویر کشی کی ہے، کس کی؟ عقائد کے بارے میں انہوں نے زبردست قسم کا کلام ہے ان کا۔ تو اردو زبان کی اپنی ایک جو ہے جامعیت ہے، اپنی ایک معنویت ہے۔ تو میں نے سنا کہ طلبہ کا خاص کر نطق ہے، خاص کر ان کی جو ہے زبان عربی، جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کا لہجہ، ان کا اسلوب، ان کا نطق جو ہے اسی زبان کے اوپر تھا، اور جب دوسرا طالب علم آ کر اردو کے اندر تقریر کر رہا ہے تو سلیس اس کی زبان تھی، اس کے اندر جو جملے نکل رہے تھے وہ صحیح معنی میں ادبی جملے تھے، ادبی کلمات تھے، ادبی مفردات تھے۔ اور جس ساتھی نے، جس جو ہے عزیز میرے نے، میں آتے ہوئے سن رہا تھا، انگریزی میں تقریر کی، میں داد دیتا ہوں کہ عربی پہ تو آپ نے محنت کی ہے، اردو پہ تو آپ نے محنت کی ہے، لیکن انگریزی میں بھی اس کا جو تلفظ تھا وہ صحیح تلفظ تھا۔ اور یہی جو ہے ہماری ایک پہچان ہے کہ ہمارے ان اداروں سے نکلے ہوئے ہمارے یہ نوجوان بچے، یہ کلیاں، یہ مسکراتے اور کھلکھلاتے ہوئے چہرے، یہ آنے والے وقت میں ممبر و محراب کے ذمہ دار ہے، یہ آنے والے وقت میں داعی ہے، یہ آنے والے وقت میں مفسر ہے، یہ آنے والے وقت میں شارحین میں ان کا شمار ہوگا، اور سیر نگاروں میں ان کا شمار ہوگا۔ اور یہ وہ دھرتی ہے ہندوستان کی کہ ہمیں فخر ہے کہ اسی دھرتی میں پیدا ہونے والے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ماضی قریب کی وہ عبقری شخصیت کے حامل تھے کہ اسی سرزمین میں تعلیم حاصل کی، اور مرکزی دارالعلوم
جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک لمبے عرصے تک استاذ رہے، اور پھر جب عالم اسلام کی پوری دنیا کی عالم اسلام میں ایک مقالہ نگاری کے لیے رابطہ عالم اسلامی نے اعلان نشر کیا کہ سیرت پہ کتاب لکھی جائے عربی زبان میں، اس میں کتاب لکھنے کے لیے سب لوگ تیار ہوئے، زبان تجویز ہوئی عربی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، عربی زبان کے اندر لکھی، اور لکھنے کے بعد عالم اسلام میں پہلے نمبر پر پہلا درجہ، پہلی پوزیشن اس کتاب کو حاصل ہوئی۔ وہی کتاب جامعہ اسلامیہ کے نصاب تعلیم میں رکھی گئی، اور وہاں اسکالرز کی، وہاں جو ہے بڑے بڑے پروفیسرز کی جو عربی داں تھے، فصیح اللسان تھے، ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ وہاں وزارت تعلیم العالی نے، ہائر ایجوکیشن نے، منسٹری نے ایک جو ہے معتمر قائم کی، کانفرنس قائم کی، کہا کہ اس کتاب کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک بڑے جو ہے ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، بڑے جو ہے تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ عجمی کی لکھی ہوئی کتاب، یہ ہندوستانی کی لکھی ہوئی کتاب، اس کو آپ شامل نصاب کریں گے؟ اس کے اندر سے جو ہے عجمیت کی بو آتی ہے۔ وہ طالب جملہ ہے، غور سے سننا، اس کے اندر عجمیت کی بو آتی ہے۔ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، حسد تو ہے۔ کہا کون سی؟ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے فرمایا، موجود تھے وہ بھی، کہا کون سی عبارت ہے میری جس سے عجمیت کی بو آتی ہے، ذرا مجھے دکھلاؤ۔ عبارت نکالی گئی، نکال کر سامنے لائی گئی۔ کہا اس کا مرجع دیکھا ہے، اس کا ریفرنس دیکھا ہے، اس کا کانٹیکٹ دیکھا ہے، یہ عبارت کس کی ہے؟ کہا کس کی ہے؟ کہا اٹھاؤ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اٹھاؤ ابن قیم الجوزیہ کی کتاب جو سیرت میں لکھی گئی ہے۔ اٹھائی گئی وہ کتاب، کہا کھولو فلاں صفحہ، فلاں جلد کھولی گئی، کہا اس کو پڑھو، یہ کس کی عبارت ہے؟ وہ عبارت ابن قیم رحمہ اللہ کی تھی۔ کہا ابن قیم پہ اعتراض کرو گے تو تمہارے پاس اسلامی مکتوبے میں بچے گا کیا، سیرت میں بچے گا کیا؟ اس وقت جو انہوں نے مانا کہ ہاں واقعی جو ہے یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کو نصاب تعلیم کیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دھرتی ہے ہمارے ملک کی کہ الحمدللہ عبقری شخصیتیں یہاں پیدا ہوئی۔ یہی وہ سرزمین ہے ہندوستان کی کہ جہاں ثناء اللہ احمد سری رحمہ اللہ جیسے مناظر اسلام اور مناظر قرآن پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی شخصیت کے اوپر جامعہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی گئی، اور ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا گیا۔ طلبہ، میرے عزیز طلبہ، آپ کے لیے یہ بہترین چانس ہے، آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشگوار ماحول عطا کیا ہے، بہترین اساتذہ آپ کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، بہترین نظام تعلیم آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ اپنی زبانوں پر کوشش کریں۔ آپ جو ہے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے عربی زبان، اردو زبان، انگریزی زبان، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات میں یہ کہوں گا مولانا سے، فضیلت الشیخ سے، آئندہ سال آپ کا سالانہ اجتماع ہو تو اس اسٹیج سے جہاں ہمارے عزیز طلبہ عربی میں، انگریزی میں، اردو میں تقریر کریں، کشمیری میں، اس کے ساتھ ساتھ ہندی زبان کے اندر بھی یہ تقریر کریں، ہندی زبان کے اندر بھی یہ تقریر کریں۔ وقت آ چکا ہے کہ میں یہاں تک کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیں سنسکرت بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں سنسکرت بھی پڑھنی چاہیے کہ ہمارے یہ بچے ہندی کے اندر، سنسکرت کے اندر بھی تقریر کریں، اور اس صاف و شفاف دین کی ترجمانی کریں، سلفی منہج کی ترویج کریں، اس کی نشر و اشاعت کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس کے ذمہ داران کی حفاظت فرما، الہ العالمین اس کے جو ہے جتنے بھی معاونین ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے مالوں کے اندر برکت عطا فرما، اور یہ عالی شان مسجد، یہ عالی شان مسجد، یہ عالی شان مرکز، یہ عالی شان دارالعلوم دارالہدیٰ، جن لوگوں نے بھی اس کے اندر تعاون کیا ہے، میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے، میری ماؤں نے،
رب العالمین ان کے مالوں کے اندر برکت عطا فرما، ان کے حق حلال کی کمائی کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جتنے میرے یہاں بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اے اللہ سب کو جو ہے ان کے عزت کی، آبرو کی، ان کے مال کی، ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، اسلامی مراکز کی حفاظت فرما، اسلامی درسگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے دین اور ہمارے شعائر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید کے اوپر زندہ رہے، اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ یہ مختصر سے الفاظ تھے، اور اسی طریقے سے مربوط بھی نہیں، غیر مربوط الفاظ تھے، کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ میں آپ سب سے یہ مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور شیخ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ مرکز قائم کیا ہے اور جس تعلیمی معیار پر یہ لے کے چل رہے ہیں، اے اللہ دن دگنی رات چگنی اس کو ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی